ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم ہو گئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیوچر لائن آف ایکشن کے لیے اب ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، وہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قطع اس سے کہ کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست ہوئی۔ انقلاب فرانس کے 30-40 سال بعد جہاں ایرانی ملا خواتین کے پیچھے بھاگتے رہے کہ کس نے نقاب پہنا ہے، کس نے نقاب نہیں پہنا، یا کس نے کتنا پردہ کیا ہے، فٹ بال کے میچ میں کون جا رہا ہے، میوزک کون سن رہا ہے، وہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسرائیل نے اپنے سارے معاملات کے باوجود وہاں اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو کسی حد تک کنٹرول میں رکھا۔ اسرائیل میں سلیکون ویلی کے بعد دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ اسٹارٹ اپ ہیں، دنیا کی ٹاپ 10 یا 20 یونیورسٹیز میں 4 اسرائیل کی جو یونیورسٹی حائفہ، تل ابیب، ہیبرن وغیرہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ کئی صحرائی علاقوں کو اسرائیل نے رنگین کیا۔ یہودی مجموعی طور پہ دنیا میں آج جو سائنس کے 1/3 نوبل پرائز ہیں وہ یہودیوں کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر ہو اور دوسرے ہوں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اسرائیل بہت آگے۔ یہ بات بحث کی جا سکتی ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ کیونکہ امریکہ اور مغرب اس کو سپورٹ کرتا ہے اس وجہ سے ہے، اور اس بات پہ کسی حد تک سچائی بھی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ٹرکی، کولمبیا، پاکستان اور ایجپٹ یہ بھی امریکی امداد کے ٹاپ ریسیپینٹ رہے ہیں۔ تو ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ایران کو بھی اپنے اس واقعے کے بعد اپنے طرز فکر میں تبدیلی لانی ہوگی، یہ سوچنا ہوگا کہ کیوں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ایران میں جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ حالانکہ ایران وہ سرزمین تھی جو زیادہ تر آپ مسلم سائنٹسٹ کا نام سنتے ہیں، ان کے نام آپ کو عربک لگ رہے ہوں گے، لیکن وہ سب کے سب ایک بڑی تعداد میں فارسی بان تھے یا فارسی سپیکنگ تھے، چاہے وہ البیرونی ہو، الخوارزمی ہو، اور آپ جتنے بھی بڑے بڑے نام اٹھا لیں، ابن سینا وغیرہ ہوں، ان کا کسی نہ کسی حد تک تعلق ایران یا فارسی اس سے تھا۔ تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران میں بھی تنقیدی سوچ نہیں رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے برعکس ایران جو ہے وہ سیاسی اور سماجی دونوں طرح کا جبر رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی سیاسی جبر ہے، لیکن انہوں نے سیاسی سماجی جبر کو کس حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواتین کو کچھ آزادی دی ہیں، کچھ وہاں پر اور دوسری لبرل ریفارمز ہوئی ہیں، نوجوانوں کو کچھ آزادیاں دی ہیں، لیکن ایران کا مولوی ابھی تک اسی طرح جو ہے وہ سماج کے مختلف سیکشنز کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پہ مذہبی جو درس گاہیں کھلی ہیں، اس کی جگہ ناقدین کے خیال میں ایران کو مزید سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آنا پڑے گا، اور ایک پالیسی میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی۔ یہ خالی اسرائیل نہیں ہے جس کو ایران سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ گلف کے جو ممالک ہیں، بلکہ کچھ جو اسرائیلی آتھرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے بنیادی طور پہ اسرائیل کے کہنے پہ نہیں بلکہ گلف کے ممالک کے کہنے پر ایران کے نیوکلر ریئیکٹرز کو نشانہ بنایا، کیونکہ ان کو زیادہ اس سے خطرہ ہے۔ لازم بات ہے، ان کی جیوگرافیکل پراکسیمٹی بھی ہے، اور ایران کی پالیسی میں بہت سارے ناقدین کے خیال میں جو بنیادی طور پہ شفٹ آنا چاہیے وہ جیو اور جینو 2 کی پالیسی میں آنا چاہیے، کیونکہ ایران میں جب 79 میں یہ ریولوشن آیا تو یہ اعلان کیا گیا کہ اس ریولوشن کو ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق میں جو 50% سے زیادہ شیعہ تھے وہ وہاں حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بحرین میں جو 55% یا 60% سے زیادہ شیعہ ہیں وہ بحرین میں کھڑے ہو جائیں، سعودی عرب میں بھی اہل تشیع افراد کی ایک تعداد ہے، متحدہ عرب امارات میں بھی ہے، کویت میں بھی پاکٹس ہیں۔ تو اس کی وجہ سے خطے کی ان ممالک میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بڑھا، اور انہوں نے دھڑا دھڑ ہتھیار خریدے، نیچرلی ہتھیار انہوں نے امریکہ اور مغربی طاقتوں سے خریدے۔ تو ان اے وے ایران جن مغربی طاقتوں کے خلاف تھا، ایرانی مولویوں کی ریٹرک سے انہی طاقتوں کو فائدہ ہوا،
انہی طاقتوں سے بڑے پیمانے پہ عربوں نے ہتھیار خریدے اور آج تک خرید رہے ہیں، آج بھی ان کو سب سے بڑا خطرہ۔ تو اگر ایران مڈل ایسٹ میں رہنے والے جو اہل تشیع افراد ہیں، اگر ان کو ایران کی طرف سے یہ میسج جائے کہ سب اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے ملک کے وفادار شہری اور ان کا ملک ان کے لیے پہلا ہے، اور یہ جو ایکسپورٹ کرنے والی پالیسی ہے ریولوشن کو، اس کو ایران کو نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ خطے کے ممالک میں اسی طرح سینس آف انسیکیورٹی پڑے گی۔ اس ریولوشن نے خالی خطے کے ممالک میں ہی تشویش نہیں ڈالی، بلکہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے تشویش رہی ہے اور افغانستان میں بھی رہی ہے۔ پاکستان میں تو ایک علمی طور پہ بھی بڑا نقصان ہوا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو اہل تشیع تھے ان کا رجحان علمی اور فکری دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ ایرانی انقلاب کے بعد ان میں مذہبی رجت پسندی زیادہ بڑھی، ان میں فرقہ وارانہ جو ہیں فیلنگز یا جذبات زیادہ بڑھے۔ اس میں خالی اہل تشیع افراد کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نیچرلی جو عام اہل تشیع افراد ہیں ان کو تو ویسے ہی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ مذہبی طبقہ ہے جس نے بنیادی طور پہ ان کی جذبات کو ابھارا۔ لیکن آف کورس جنرل ضیاء کی پالیسیز بھی تھیں جس نے جو ہے وہ اہل تشیع افراد کے خلاف جو ہے وہ انتہائی منافقانہ پالیسیز اپنائیں۔ گلگت بلتستان میں، پارا چنار میں قتل عام ہوا، کئی مواقع پر حملے ہوئے، مسلح حملے ہوئے، تو لازمی بات ہے انہوں نے بھی پھر سیکیورٹی کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ لیکن بہرحال اگر ایران خطے میں مستقل امن چاہتا ہے، ایرانی عوام کے لیے خوشحالی کے راستے کھولنا چاہتا ہے، تو ایک یہ انقلاب ایکسپورٹ کرنے والی پالیسی پر ایران کو نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ وہاں جو سماجی جبر ہے، وہاں جو مولویوں کا اثر و رسوخ ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا، ورنہ خطرات کہ یہ جو بادل ہیں یہ اسی طرح ایران کے افق پر جو ہے منڈلاتے رہیں گے، اور اسی طرح ایران پر پابندیاں جو ہے وہ سینکشنز لگی رہیں گی۔ اور یقیناً ایران میں سوچنے والوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی بحرین، قطر، کویت ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہم سے کم ان کے نیچرل ریسورسز ہیں، لیکن وہ سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اس لیے خوشحال زندگی نہیں گزار رہے کیونکہ ایرانی حکومت نے اپنے پیر مختلف سمتوں میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کی لوگ ستائش کریں گے، لیکن بہت ساری پالیسی ایسی ہیں جس سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو ایران کو ان پالیسیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے تاکہ مڈل ایسٹ میں دیر پا امن ہو۔ نیچرلی یہ خالی ایران کی طرف سے نہیں ہوگا، سعودی عرب اور دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ اگر ایران اس طرح کی کوئی پالیسی اپناتا ہے تو وہ اس کی اس مسئلے پر ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں اور اس کا ساتھ دیں، تاکہ مڈل ایسٹ میں جو عدم استحکام کا مستقل خطرہ رہتا ہے اس کا قلہ کما کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آف کورس مڈل ایسٹ کے جو دیرینہ مسائل ہیں، فلسطینیوں کی جو ریاست ہے جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق بننا چاہیے، اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔